ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، کافی دیر سے آپ حضرات اولڈ ہاشی مارا جامع مسجد کے خطیب و امام جناب مولانا اکثر نظامی صاحب قبلہ سے نعت پاک سماعت کیا. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوا ہوں. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب مل کر سب سے پہلے حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار شافع روزی و بشمار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بیٹھے بیٹھے غم میں گرفتار ہو گیا، بیٹھے بیٹھے غم میں گرفتار ہو گیا، گوشہ نشین تھا رونق بازار ہو گیا. گوشہ نشین کا مطلب ہوتا ہے اکیلے میں رہنا، تنہا رہنا، تنہائی میں رہنا. اور رونق بازار کا مطلب اچانک محفل میں آ جانا، بازار میں آ جانا. شاعر کہتا ہے بیٹھے بیٹھے غم میں گرفتار ہو گیا اور گوشہ نشین تھا رونق بازار ہو گیا، اور دو گز زمین مل ہی گئی مجھ غریب کو، دو گز زمین مل ہی گئی مجھ غریب کو، مرنے کے بعد میں بھی زمیندار ہو گیا، مرنے کے بعد میں بھی زمیندار ہو گیا. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ آغاز تو اتنا اچھا ہے انجام مگر معلوم نہیں، آغاز تو اتنا اچھا ہے انجام مگر معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں. اور مرمر کے سجایا اس گھر کو جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، مرمر کے سجایا اس گھر کو جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں. برادران اسلام، آج مرحوم جناب وزیر خان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی دعائی مغفرت کے لیے ان کے بیٹوں نے اور ان کے اہل و عیال نے آج کی یہ محفل کو سجایا. ہم سب کو مدعو کیا. ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کافی نیک خصلت کے انسان تھے. چونکہ ہم نے انہیں بچپن سے دیکھا، بچپن سے ان سے میں ملا کرتا تھا، کبھی مارکیٹ میں، کبھی اسٹیشن کی طرف وہ چلنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے. کبھی بھی ملاقات صرف مجھ سے ہی نہیں، میرے خیال سے یہاں پر بیٹھے جتنے ہیں ان تمام لوگوں سے کبھی بھی اگر ملاقات ہوتی ہمارے وزیر خان صاحب سے اور اگر آپ انہیں سلام کرتے تو خوشی سے مسکرا کر کے ہمیشہ جواب دیا کرتے تھے اور ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کیسے ہیں آپ. خیر، آج وہ شخصیت ہمارے بیچ نہیں اور انہیں کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے.
برادران اسلام، یوں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں لوگوں کو انتقال ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے کاندھے پہ اٹھا کر ہم نے قبرستان تک لے گئے اور اپنے انہی دونوں ہاتھوں سے سینکڑوں مرحومین کو سپرد خاک کیا، انہیں مٹی دیا. مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک انسان کا انتقال کا وقت آتا ہے، اس کی نزع کا وقت آ جائے، ان کے جان نکلنے کا وقت ہو، آپ کو پورا یقین ہو کہ اگر یہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد انتقال کر جائے گا، چاہے کسی حادثے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہو، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، یا ضعیفی کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، کسی بھی صورت میں انسان بستر پکڑ لے اور اس کا آخری وقت ہے، اب گھر والوں کو یہ یقین ہے کہ یہ بندہ اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برادران اسلام، کافی سارے لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہم بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں، لیکن جو ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہوتا. یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوں گے، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں جو ہماری کمیاں ہیں. بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے گھر میں اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کو نہلانے کا طریقہ تک معلوم نہیں ہے. بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے کہ کسی کے اگر ان کے گھر میں کوئی انتقال کر جائے تو اسے جو ہے کفن پہنانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. اور بہت سارے بھائی اور بہت سارے بیٹے ایسے ہیں جن کو اگر ان کا گھر والا کوئی انتقال ہو جائے تو اس انسان کو، اس مسلمان کو جو ہے اپنے باپ، بھائی، بہن، ماں اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کو جو ہے مٹی دینے کی دعا تک یاد نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. جیتے مرنے کے بعد تو انسان مر ہی جاتا ہے، روح تو نکل ہی رہی ہے، لیکن جن کو یہ چیزیں بھی یاد نہ ہو، جن کو مٹی دینے کی دعا تک یاد نہ ہو، جن کو جنازے کی نیت یاد نہ ہو، جس مسلمان کو جنازہ میں پڑھنا کیا ہے وہ چیزیں یاد نہ ہو، تو وہ انسان اپنی زندگی میں ہی مرا ہوا ہے. یاد رکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نزع کا عالم ہے، جاکنی کا عالم ہے، اس کی موت کا عالم قریب ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ شخص مرنے والا ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اس شخص کو آپ کو جو ہے پورب اور پچھم کی طرف لٹا دینا ہے. اب آپ سوچیں گے پورب پچھم کی طرف کیسے؟ ہاں، میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے گہرائی سے اس معاملے میں. پورب پچھم میں لٹا دینا ہے. پچھم کی طرف پاؤں رکھیں، پورب کی طرف سر. اب آپ سوچیں کہ ارے زندگی بھر ایک مسلمان کے لیے پچھم کی طرف تھوکنا تک گوارا نہیں. ایک مسلمان پچھم کی طرف منہ کر کے تھوکنا تک گوارا نہیں کرتا. ایک مسلمان پچھم کی طرف، یعنی پچھم کدھر ہے؟ قبلہ کی طرف. قبلہ کی طرف جو ہے پاؤں کرنا گوارا نہیں کرتا. اس کو یہ گوارا نہیں کہ وہ پاؤں کر کے بیٹھے یا پچھم کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے، یہ گوارا نہیں. بس اسی وجہ سے مسجدوں میں بھی حکم ہے کہ مسجدوں میں آپ جب وضو خانہ بنائیں تو وضو خانہ کا جو سمت ہے وہ پورب اور پچھم نہیں ہونا چاہیے، اتر اور دکھن ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب وضو کرنے لگے اور جب آپ کلی کریں تو آپ کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف نہ ہو. اتنا خیال رکھا گیا ہے قبلہ کی طرف سمت کا. لیکن کتابوں میں آتا ہے جب انسان انتقال کرنے لگے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پورب پچھم کی طرف لٹا دیں، پاؤں قبلہ کی طرف اور سر پورب کی طرف، اور اس کا رخ چہرے کا جو سمت ہے وہ داہنی جانب کر دیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں گھر کا کوئی شخص یا جو بھی انسان ان کے داہنے جانب آ کر کے بیٹھ جائے. جو انسان انتقال کرنے والا ہے ان کے داہنے جانب آ کر کے بیٹھ جائے. بیٹھنے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے؟ زور
زور سے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنی ہے. اور تلقین کیسے کریں گے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کرسی لے کر کے بیٹھ گئے, ایک شخص کو لٹایا ہوا ہے, وہ شخص مرنے والا ہے. تلقین مطلب کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ پڑھو آخری وقت ہے کلمہ پڑھ کے مرو, یہ نہیں کہنا ہے آپ کو پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کو طریقہ کیا ہے؟ آپ کو ان کے سرہانے کی جانب آ کر بیٹھ جانا ہے اور خود کو بلند آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہنا ہے, تاکہ جو مرنے والا انسان ہے وہ بھی آپ کے کلمے کو سن سن کر وہ بھی ہو سکے تو زبان سے ادا کرے, ہو سکے تو وہ دل میں ان کے کان میں جب آپ کے کلمے کی آواز آئے گی, اگر وہ زبان سے بول نہ سکتا ہو آخری وقت میں تو کم از کم اتنا تو ہے کہ وہ اپنے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. یہ اچھا, یہ پڑھنے کے لیے پڑھو یہ نہیں کہنا, کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں آخری وقت ہے, اور آخری وقت جو ہے مرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی کٹھن مشکل بھرا وقت ہوتا ہے. انسان کو سمجھ میں نہیں آتا, انسان کا ہوش جو ہے کھویا, انسان کا ہوش گم رہتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتا اسے کیا کرنا ہے. برادران اسلام, ایسے وقت میں اگر اس کے خاندان والے یا کوئی بھی شخص, اس کا بیٹا بھائی بہن کوئی بھی بیٹھ کر کے کلمہ پڑھنے کی اس کی تلقین کرتا ہے اور اسے اگر فورس کرتا ہے کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اگر اس نے غلطی سے بھی کسی وجہ سے سر کو انکار میں ہلا دیا, نہیں ہے نا, انکار کر دیا نہیں, تو ہو سکتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں اس کی موت کفر پر ہو. تو لہٰذا اسی وجہ سے حکمت یہ ہے کہ آپ اس کے سرہانے کے قریب بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد بلند آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں زور زور سے, تاکہ اس کی روح جب نکلے تو وہ کلمہ سن کر یا کلمہ پڑھ کر کے اس کی روح نکلے. پھر جب انتقال ہو جائے تو اس کو آپ اتر اور دکھن میں لٹا دیں. پھر اس کے بعد برادران اسلام لٹانے کے بعد جو ہے اب باری آتی ہے نہلانے کی, غسل دینا ہے. تو غسل دینے کا سب سے پہلا حق باپ انتقال کیا ہے تو بیٹے کو ہوتا ہے. بیٹا اگر ہے تو بیٹا غسل دے, بیٹا نہیں ہے بھائی ہے تو بھائی غسل دے, اور اگر بیٹا بھی نہیں بھائی بھی نہیں تو چچا ہے, چچا زاد بھائی ہیں, وہ لوگ غسل دے, یا پڑوس میں جو سب سے زیادہ قریب ہے بھروسے کا آدمی ہے وہ غسل دے. بہت ساری حکمتیں ان چیزوں میں بھی میں کسی اور دن بتاؤں گا. مجھ کو بتایا گیا ہے کہ 8:30 بجے تک ختم کرنا ہے, حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مختصر میں چند باتیں میں آپ کو بتا کر گزرنا چاہتا ہوں. برادران اسلام, اس کے بعد جب آپ غسل دے دیے, غسل دینے کے لیے جب تک حافظ صاحب نہیں آئیں گے نا کوئی غسل نہیں دے گا, کیونکہ غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. ایک مسلمان ہے, ہم کو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. حافظ صاحب آ کر کے کھڑے ہو کر کے بتائیں گے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو تب غسل دیں گے. برادران اسلام, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو غسل دینے کا طریقہ اور کفن دفن کرنے کا طریقہ انسان کو, ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. اب جب آپ نے غسل دے دیا, آپ نے کفن پہنا دیا, ہمارے یہاں ایک رواج جو سب سے زیادہ برا لگتا ہے مجھ کو اور خراب ہے, وہ کیا ہے؟ اس شعر کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں, مجرم کو نہ شرم آؤ احباب کفن ڈھک دو, مجرم کو نہ شرم آؤ احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. ایک انسان انتقال کرتا ہے صبح کے وقت میں, مٹی کی اذان جو اعلان ہوتا ہے ظہر کے بعد کہ ظہر کے بعد مٹی ہے. اب ظہر کے وقت میں اس کو غسل دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, صبح سے لے کر کے ظہر تک آپ کے پاس وقت ہے. آپ کو جتنا دیکھنا ہے, آپ کو جتنا رونا ہے ان کے پاس, آپ جا کر کے دیکھیے, کھول کر کے دیکھ لیجیے, آپ کو جتنا بھی ان کا چہرہ دیکھنا ہے. لیکن نہیں, ہمارے سماج میں ایک سب سے برا چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کفن وغیرہ پہنا دینے کے باوجود لوگ انتظار بھی کرتے ہیں کہ کوئی بہت دور کا رشتہ دار ہے, اس کا بھی انتظار کیا جاتا ہے, اور وہ جب آتے ہیں پھر کھول کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لیجیے. غسل دینے کے بعد, کفن پہنا دینے کے بعد
फिर से चेहरा खोल कर दिखाया जाता है। बिरादरान इस्लाम किताबों में आता है, जब तक आपने गुस्ल न दिया था, जब तक आपने कफन न पहनाया था, तब तक वो आपका है। लेकिन जैसे ही आपने गुस्ल दे दिया और आपने कफन पहना दिया, अब वो आपका नहीं बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला का हो गया है। अब आपका कोई हक नहीं कि आप बार बार उसका चेहरा खोल कर देखें या दूसरों को दिखाएं। हमारे यहाँ क्या है, कब्रिस्तान तक में खोल कर दिखाया जाता है, और रोकने वाला कोई नहीं है, कुछ बोलने वाला कोई नहीं है। होता है कि नहीं हमारे समाज में, कब्रिस्तान में भी आते हैं तो खोल कर दिखाया जाता है। बिरादरान इस्लाम, आला हज़रत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। लोगों, उसको बार बार खोल करके देख करके उसको शर्मिंदा ना करो। हो सकता है वो गुनहगार हो, तो अगर वो गुनहगार है तो वो आप बोल कर तो बोल तो नहीं पाता, मगर वो ऐलान करता है कि आए लोगों सुनो, बार बार मेरे चेहरों को ना खोलो, मुझ गुनहगार को शर्मिंदा मत करो। मैं जो कुछ भी हूँ मैं अल्लाह के लिए हूँ, मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द में है। और अगर वो नेक इंसान है और इंतकाल कर गया है, फिर भी वो ऐलान करता है जो हमको सुनाई नहीं देता कि लोगों बार बार मेरा चेहरा खोल कर ना देखो, इसलिए कि मुझे जल्दी है। अरे दुनिया में मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिस नबी को देखने की ख्वाहिश है, जिस नबी को देखने का तमन्ना है, उस नबी से मैं मिलना चाहता हूँ। मुझे लिहाजा मुझे जल्दी से ले जाओ, जनाजा पढ़ो और मुझे कब्र में दफन कर दो, ताकि मैं अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकूँ। बिरादरान इस्लाम, इसलिए हमें चाहिए कि इन बातों पर हम अमल करें। खैर, मैं बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। बिरादरान इस्लाम, जो मैंने चंद बातें आपके गोशे गुजार किया कि कब्रिस्तान में आने के बाद अगर हमारे समाज को ये कहना पड़े, समाज में से किसी को खड़ा होकर ये कहना पड़े कि कोई शख्स है, इमाम साहब है या कोई मदरसे का बच्चा है, आकर के खड़े हो जाओ और यहाँ पर दुआ पढ़ो, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तो उस शख्स के लिए अफसोस का मकाम है कि उस शख्स को जो है मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं है। अब एक बात बताइए, कभी कभार जनाजा होता है, अगर हम वहाँ पर जा करके जनाजा के आगे खड़े होकर के आपको मैं जनाजा की नियत बता दूं, आप इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े ज़हीन नहीं है कि आपको एक बार बताया जाए और आपको जो है दुआ याद हो जाएगी, जनाजा की नियत याद हो जाए। हो सकता है? नहीं। बिरादरान इस्लाम, ज़रूरत क्या है कि हमको अपने घर में उसको याद करना है, मिट्टी देने की दुआ याद करनी है, जनाजा की नियत याद करना है, और जनाजा की नियत के बाद जो है क्या पढ़ा जाता है, कौन सा सना पढ़ा जाता है, कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं, ये तमाम चीज़ों को हमको घर में ही सीखना है। उसके बाद कब्रिस्तान जाना है। सीखने की अगर कोई नहीं जानता उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बिरादरान इस्लाम, बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब माइक हमारे सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा दारुल उलूम मताए रसूल हाशिमारा हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल लतीफ़ अशरफी साहब किबला के हवाले। बैठ